بحران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بحران رحمت آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے، پاورڈ بائی ٹینک، آلپرز اینڈ ڈالڈا۔ اور ہماری ٹرانسمیشن میں اب ہمیں جو جوائن کیا ہے 2 مہمانوں نے کیا ہے، ہم ان کا تعارف کراتے چلیں۔ روز کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پھر عفیرہ انیس سعد صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور دوسری ہر دل عزیز شخصیت، صحت سے ان کا تعلق ہے اور سنا ہیلتھ کیئر کے COO ہیں، چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں، ڈاکٹر اسد مجتبیٰ صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ، آج آپ نے ہماری محفل کو زینت بخشی۔ بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے۔ جی، اور میں آپ سب سے تعارف کروا دوں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمارے آج کا تڑکا کے بہت ہی پیاری پرسنالٹی جن کے بغیر تڑکا لگانا ممکن ہی نہیں ہے، ہم سب کے بہت ہی ہر دل عزیز ہمارے گلزار صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام، اور وعلیکم السلام۔ ہمیشہ اسی طرح سے ہنستے مسکراتے اور بہت ہی ایمانداری سے اپنے شو کو آپ لوگ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ 3 سے لے کر شام تک جو ہے شو کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ہے کہ میرے پاس جو فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے وہ میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھا ماشاءاللہ لوگ اس پورے بحران رحمت کے ٹرانسمیشن کو پسند کر رہے ہیں، تو اس کا جو ہے میں نے پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ آج بھی میں نے ماسک جی کو جو ہے ویئر کیا ہوا ہے، اور ہر طرح کا سائز آپ کو مل جاتا ہے۔ آن لائن آپ آرڈر کر سکتے ہیں ماسک جی سے، اور اپنے پسند کی ڈریسز اپنے گھر پر آپ منگوا سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کے دور میں زیادہ لوگ باہر نہیں جا رہے ہیں، تو احتیاط کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ اور میں پوچھوں گا ریما جی سے کہ آج بہت خوبصورت ڈریس انہوں نے بھی ویئر کیا ہوا ہے۔ جی، میں نے گزشتہ 3 دنوں کی طرح آج بھی لاجونتی بیانہ لی، ان کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اور یہ میں آج ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ آج میں نے جویلری جو پہنی ہے جس میں ایک بہت نفاست اور ایک بہت کلاس سی نظر آ رہی ہے، یہ جویلری جو ہے یہ ہے مدیحہ سائل خان۔ ان کی جویلری جتنی بھی ہوتی ہے بہت ہی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے، اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اس رنگ کے اوپر، اور بہت ہی ڈیلیکیٹ جویلری ہوتی ہے۔ اور ان کی ویب سائٹ پر جا کر آپ ان کی جویلری کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور بائی کر سکتے ہیں، اور پرائسز جو ہے نا وہ بہت ریزنیبل ہے۔ جی، تو مہمانوں سے سوالات شروع کرنے سے پہلے آپ مجھے بتانا چاہیں کہ گلزار صاحب کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں؟ اپنے ریسیپی بتانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح پہلے جو ہے جراثیم سے چھٹکارا حاصل کر لیں ہم۔ تو میں جاؤں گا اپنے لائف بوائے کی طرف، اور لائف بوائے سوپ آپ جو ہے استعمال کرتے ہیں تو کام شروع کرنے سے پہلے اور کام ختم کرنے کے بعد لازمی لائف بوائے کو استعمال کریں، تاکہ کہتے ہیں کہ اس کے جراثیم سے جو ہے اچھی طرح سے آپ اس کو اچھی طرح انگلیوں کو، ناخن کو اور جو ہتھیلی ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کریں، خود بھی کریں اور بچوں کو بھی سکھائیں اس بارے میں کہ وہ بھی ان چیزوں سے لیے آج کل کووڈ کا جو ہے مسئلہ بچوں میں بھی آ رہا ہے، تو بچوں کو اسکول جا رہے ہیں بچے یا گھر پر ہیں تو آپ ان کو ضرور لازمی سکھائیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہاتھ صاف تو پاکستان صاف، تو اس طرح سے اپنے ہاتھ کو صاف رکھیں۔ اور واپس آنے کے بعد میں اپنے کاؤنٹر پر یہ جو روز پیٹل، اس سے بھی آپ اپنے جو جراثیم ہے اس کو صاف کر سکتے ہیں، اور اسے آپ نے لازمی صاف کرنے کے بعد ڈسٹ بن میں ضرور ڈالنا ہے تاکہ اچھی طرح سے ڈسکارڈ ہو سکے۔ آج میں خیبر پختونخوا کی خیبر کڑھائی جو ہے چکن کڑھائی بنانے جا رہا ہوں، اور بہت ہی مزیدار میرے گھر کی اپنی جو ریسیپی ہے وہ آلو کی کتلیاں مجھے بہت پسند ہیں۔ افطار میں پکوڑے بھی پسند ہیں، لیکن آلو کی جو پکوڑے ہوتے ہیں نا اس کی کیا بات ہے، وہ بھی ہم دونوں ریسیپیز تیار کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں اپنی ریسیپی سٹارٹ کر دیتا ہوں، تاکہ جہاں ڈالڈا جہاں مامتا وہاں ڈالڈا، تو کلونجی کے افادیت سے بھرپور کنولا کے ساتھ اس کو مکس کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو پراپر امیون سسٹم آپ کا درست رہے، ہیلدی رہیں، بچے بڑے سب، اس لیے کہ اس دور میں ہم بہت سارے کھانے پکا رہے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہیلدی کوکنگ کی جائے۔ اور ڈالڈا کے جو کلونجی اور کرونا کا جو مکس ہے اس میں ہم اس کو تیار کریں گے، اور اسے ہم نے سٹارٹ کر دینا ہے۔ ڈائریکٹلی چکن ایڈ کرنی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں چھوٹی والی جو مرچیں ہوتی ہیں نا، جو تیز والی، وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے، اور اسے پہلے پکنے دینا ہے تاکہ
اس کی جو مہک ہے وہ دور ہو جائے. باقی مسالے میں بعد میں ایڈ کروں گا, آپ کو بتا کر ایڈ کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھینک یو, پلیز. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. تو ارم صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی. پہلا سوال میرا یہ ہے, اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے کردار کو سندل کے اس درخت کی طرح کر لو جو کلہاڑی کا وار کھا کر بھی اس کو بھی مہکا دیتا ہے. تمام مذاہب جو ہیں وہ محبت کا درس دیتے ہیں, تو پھر آج پوری دنیا کے اندر اتنی نفرت, اتنی بے راہ روی کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے, مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے, یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے. اب بات یہ ہے کہ انسان فطرتی طور پہ جھگڑالو بھی ہے, لالچی بھی ہے, جلد باز بھی ہے, ہر چیز میں جلدی کرتا ہے, انتظار اس سے نہیں ہوتا. اب یہ تمام جب خوبیوں کو اپنے اندر اس نے سمو لیا نا, تو بنیاد پیار جو ہے وہ کہیں دور کھڑا رہے گا. اس کو جگہ ہی نہیں مل رہی کہ وہ اس جلد باز شخص کے ساتھ آ جائے, اس جھگڑالو شخص کے ساتھ آ جائے, اس لالچی شخص کے ساتھ آ جائے, اس کمظرف شخص کے ساتھ آ جائے. اس کو جگہ نہیں مل رہی. کیوں؟ ہم پوری دنیا میں اپنے حقوق کی بات کرنے لگے ہیں اور اپنے فرائض کو بھول گئے. اب جب ہر شخص اپنے حقوق کی بات کرے گا اور فرائض کو بھول جائے گا, تو پھر کون حق ادا کرے گا؟ حق تو اسی وقت ادا ہوگا نا کہ ایک شخص اپنا فرض بھی ادا کر رہا ہے اور پھر اس کو حقوق بھی مل رہے ہیں. لیکن یہاں ساری دنیا کھڑی ہوگی کہ نہیں, مجھے میرا حق چاہیے. تو بھائی پہلے فرض تو پورا کر لو. فرض پورا کرو گے تو حق ملے گا. کہ اگر تمہارا کسی سے اختلاف ہے, بڑی خوبصورت بات ہے ریما, کہ اگر تمہارا کسی سے اختلاف ہے اور اس اختلاف کے باوجود بھی تم اسے عزت دیتے ہو, اس سے اچھی طرح پیش آتے ہو, تو یہ تمہاری کمزوری نہیں ہے, یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی اور تمہاری خاندانی تربیت ہے جو نظر آتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو کسی کا درد چنتے ہیں, کسی کے راستے میں پھول بچھاتے ہیں. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں ہونے لگے, تو لوگوں کا درد چننا شروع کر دیں. اور جس دن آپ نے درد چننا شروع کر دیا, اس دن دنیا میں دوبارہ سے محبت اور پیار واپس آ جائے. کیا محبت, پیار, خلوص واپس آ جائے. اچھا, خلوص کی جب تک بات آ رہی ہے تو مٹھاس کی بات ہو رہی ہے نا, مٹھاس کی اور خلوص کی. تو آغا عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہا جاتا ہے کہ شہد میں شفا ہے, لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ کون سا شہد خالص ہے؟ ہم بات خلوص کی کر رہے ہیں تو ہم غذائیت بھی خلوص کی ہی کریں, خالص کی کریں. تو شہد کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ شہد خالص ہے؟ کوئی نشانی ایسی کوئی اس کی, یا اس کا کھانے سے پتہ چلے گا, دیکھنے سے پتہ چلے گا, کیسے پتہ چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی کوشش کرتا ہوں بہت ہی خلوص سے جواب دے دوں, اتنے خلوص سے پوچھا گیا سوال. تو اچھا دیکھیے, بات یہ ہے کہ شہد کا خالص ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ قرآن پاک میں پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. اب جو لوگ اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. تو شہد کو خالص رکھنے کی کوشش کریں. خالص شہد کی پہچانیں میں بتاتا ہوں, آپ لوگ چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیں, آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی. دیکھیے, ایک لاہوری نمک کی ڈلی لیجئے اور شہد خالص ہو, اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ خالص ہے یا نقلی ہے. آپ تھوڑا سا شہد ہتھیلی پہ رکھیے اور اس میں اس ڈلی کو رگڑیے. اگر شہد نمکین ہو جائے تو وہ خالص نہیں ہے, اگر نمکین نہ ہو تو خالص ہے. دوسری ایک پہچان بتا رہا ہوں, تھوڑے سے روٹی کے ٹکڑے پہ شہد لگائیے, آگ پر اس روٹی کے ٹکڑے کو جلائیے. اگر چرچراہٹ کی آواز آ جائے تو شہد نقلی ہے, اگر آواز نہ آئے تو شہد اصلی ہے. ایک اور پہچان بتاتا ہوں جس کے لیے تھوڑی سی آپ کو کوشش اور جد و جہد کرنا پڑے گی. تھوڑا سا شہد ایک چمچے میں نکالیے اور ایک مکھی کو کسی طریقے سے پکڑ لیجئے, اس مکھی کو اس میں ڈبو دیں. اگر وہ پر جھاڑ کے اڑ جائے, یہ پہچان سب سے بہترین ہے. شیرہ ہوگا تو پر جھاڑ کے نہیں اڑے گی, اس میں پھنسی رہے گی, اور اگر شہد ہوگا پر جھاڑے گی, اڑ جائے گی. ایک اور پہچان بتاتا ہوں, اس میں تو مکھی کا بیچاری کا نقصان ہو جائے گا. نہیں, اڑ جاتی ہے اگر شہد, ہاں اگر نقلی نہیں ہے تو وہ جس نے شہد بنایا اس قتل کا گناہ بھی اسی کے سر جائے گا. پھر اوپر صاحب کہہ رہے ہیں مکھی پکڑیں, ہاں مکھی پکڑنا مشکل کام. دیکھیے باقی دوسرے طریقے اپنا لیں گے. اگر چیک کرنا ہے تو تھوڑی سی کوشش تو کرنا پڑتی ہے. خزاں کے بعد ہی بہار کا موسم آتا ہے, تھوڑی کوشش کریں گے, جستجو کریں گے. اچھا, ایک پہچان اور بتاتا ہوں, بڑے مزے کی ہے. اگر آپ کے گھر میں کسی کو چوٹ لگ گئی
اب اس چوٹ پر آپ شہد لگانا شروع کریں 2 سے 3 دن میں اس زخم کو بالکل خشک کر دے گا. اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے. یقین کر لیں کہ وہ شہد اصلی ہے. ماشاءاللہ. اور ایک پہچان اور بتاتا ہوں, اگر آپ کاغذ کے اوپر تھوڑا سا شہد پھیلائیے اور پھیلانے کے بعد اس میں لکیریں ڈالیے, آپ مطلب اس کو اٹھائیے پین سے اور لکیریں ڈالیے. اگر وہ لکیریں پھیل جائیں تو شہد نقلی ہے, اگر نہ پھیلیں تو شہد اصلی ہے. کیا خوبصورت یعنی بات. اصل خالص اور نقل آدمی کی کا بات ہو ضروری رہی ہے کہ وہ ایک جگہ جمع رہے. جمع رہے گا. اصل اور نقل کی بات ہو رہی ہے, تو ہمارے پاس ایسے خالص لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ. جو بہت ہی اچھا کام سر انجام دے رہے ہیں. تو اصل مجتبیٰ صاحب آپ بتائیے سب سے پہلے کہ سینہ کیا ہے, آپ اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور اس کا مشن کیا ہے. جی السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. اس پر نور اور پر خلوص محفل میں خلوص کا ذکر ہو رہا ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ اسلام اور پیار آپ کا موضوع ہے, تو ہم بھی اپنا کچھ حصہ پیار کے حوالے سے لوگوں کے دکھ درد کو کم کرنے میں ڈال رہے ہیں. سنا ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ نان پروفٹ ہے, یعنی ہمارا کوئی کمرشل مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ہم صرف اور صرف لوگوں کے درد کو کم کرنے کے لیے, ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ ایک ہیلتھ کیئر سسٹم پرووائڈ کرنے کے لیے ہم وجود میں آئے 23 سال پہلے. ہمارے چیئرمین فاؤنڈر اس سنا ویلفیئر کے ڈاکٹر آصف امام صاحب, وہ باہر بہت لمبی پریکٹس کر کے یو ایس اے سے یہاں آئے. جب انہوں نے یہاں کے حالات دیکھے اور فقدان دیکھا ہیلتھ کیئر کا, انہوں نے اپنا پہلا کلینک سٹارٹ کیا جو کہ ٹوٹلی فلاحی تھا, یعنی فری اس میں میڈیسنس تھیں. تو یہ 98 کی بات ہے. 98 سے لے کے آج تک الحمدللہ ہمارا سفر جاری ہے. ایک کے بعد ایک کلینک بن رہے ہیں. ہم 30 کلینک اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں, اور مزید 8-10 کلینک اور ہمارے ان پائپ لائن ہیں. تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ لوگوں کی تکلیف کو کم کیا جائے, لوگوں کے درد کم کیے جائیں, اور ان کو وہ ان کا جو حق ہے ہیلتھ کیئر کا وہ مہیا کیا جائے. یقیناً لوگوں کے پاس اتنے افورڈیبلٹی, اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بڑے ہسپتالوں میں پرائیویٹ جا سکیں. تو اس حوالے سے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور ہم بہت زیادہ مشکور ہیں ان تمام مخیر حضرات کے جنہوں نے ہمارے ہاتھ مضبوط کیے اور ہمیں اسپانسرشپ دی تاکہ ہم کلینک بنائیں اور لوگوں تک یہ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر سکیں. جی جزاک اللہ, ماشاء اللہ. بہت خوبصورت بات اپنی کی, اور یہ تو کار خیر ہے جی, اور یہی ہم ادا کرتے رہیں تو انشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ ایک درخت بھی لگاؤ تو وہ بھی کار خیر ہے. تو پھر تو آپ تو کئی لوگوں کی زندگی آپ بچا رہے ہیں. تو چلتے ہیں عفیرہ علی صاحبہ کی طرف. عفیرہ یہ بتائیے کہ جیسے شہد اللہ نے بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت رکھا ہے, شہد سے ہم کیسے کیسے فائدے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں, جیسے آپ کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے؟ شہد میں اگر غذائیت کے حساب سے بتاؤں, نیوٹریشنل پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں, تو شہد اتنی بہترین چیز ہے کہ اس کے بعد شکر کا وجود گھر میں زیب نہیں دیتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری چیزیں رکھی ہیں. اور پھر اگر میں ہمیشہ بولتی بھی آتی ہوں کہ شکر کو ریپلیس کر دیں شہد سے, اگر میں کیلورک لیول سے کاؤنٹ کروں تو شہد میں کیلوری زیادہ ہے اور مٹھاس بھی زیادہ ہے. شہد کی اگر میں بتاؤں تو 65 ہے, اگر 1 ٹیبل اسپون کی میں بات کر رہی ہوں. اگر میں شوگر کی طرف آؤں تو وہ 49 ہے, صحیح. لیکن 1 ٹیبل اسپون اگر آپ کسی چیز میں چینی یا شکر ایڈ کر رہے ہیں تو اس کا 1/4 ٹی اسپون اتنی ہی مٹھاس دے دے گا. اور پھر اس کے بعد اس میں افادیت اتنی ساری, سب سے بڑی بات ہے اس میں اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹس بہت ساری بیماریوں سے بچا رہے ہوتے ہیں. سپر اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کا نام لیوونائڈ ہوتا ہے, وہ ہارٹ ڈیزیز سے بچاتا ہے, وہ آپ کو ڈائبٹیز سے بچائے گا. ڈائبٹک جو ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شکر نہ لیں, اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں شہد سے, لیکن ایکسیسو کوانٹٹی نہیں لینی ہے. مطلب یہ سمجھ لیں کہ چٹکی برابر یا 1/4 ٹی اسپون آپ اپنی, لیکن پورے دن میں 1 دفعہ, زیادتی میں نہیں لینا. لیکن اس کے علاوہ بچوں کو شہد چٹایا جاتا ہے, پیدا ہوتے ہیں تو شہد چٹایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ان کو اس دنیا میں جو اللہ کی نعمت ہیں, اور اس سے پھر ان کے اتنے فائدے ہوتے ہیں کہ جو نئے بچے, جو نومولود بچے ہوتے ہیں, ان کو کسی بھی قسم کا بیکٹیریل انفیکشن نہ ہو جائے یا کچھ اس طرح کی بیماریاں نہ اٹیک کریں. اینٹی بیکٹیریل بتایا بعض بھائی نے, اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے کیونکہ اس میں جب کسی بیکٹیریا کسی بھی آپ جگہ پہ لگائیں تو بیکٹیریا کا ساری ہیومیڈیٹی اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے, پل آف کر لیتا ہے. جب وہ کر لیتا ہے تو بیکٹیریا کے اندر جان ہی نہیں رہتی, بیکٹیریا مر جاتا ہے. تو اسی طریقے سے دل کی بیماری ہو گئی, ڈائبٹک ہو گیا, کینسر ہو گیا, اسکن ہو گیا, بھی میں آگے بھی بتاتی چلی جاؤں گی, سب چیزوں کے لیے بیسٹ ہے.
کیونکہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے تو یہ آپ کی باڈی کے اندر کے ڈیمیج سیلز کو ریپیئر کر رہا ہے، اور جب باڈی کے اندر ڈیمیج سیلز ہی نہیں رہ رہے تو پھر آپ کسی بیماری کے شکار بھی نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ اپنے روٹین میں شہد لے رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ویٹ لاس آپ اس سے کر سکتے ہیں، اسکن آپ اس سے خوبصورت بنا سکتے ہیں، بیماریوں سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں، گلے کی خراش یا کھانسی نزلہ زکام سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. تو پھر کچھ تو میرے خیال سے بچا ہی نہیں کہ آپ کو پریشان کرے. نہیں، ایک چیز بچ گئی ہے، بریک. جی ضرور بریک. ہم جس طرح شہد آپ نے روز لینا ہے، ہمیں چینل کے لیے بریک روز لینی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کی بریک ہے، تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں. باران احمد پاورڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکا کولا، اینڈ اس کا اشتراک کیا ہے آلپرس، ٹینک اور ڈالٹا نے. باران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. ایک بہت ہی خوبصورت بات کہ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے. ایک بہت ہی اچھی سی خوشبو مجھے کھینچ کر یہاں لے آئی، اور میں نیک لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ کھانا کتنا پک چکا ہے؟ اچھا، یہ کھانے کی خوشبو بھی واقعی انسان کو نا بڑا بےتاب کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، جب انسان تھکا ہارا کام سے واپس آتا ہے یا روزے میں ہوتا ہے تو اس کو جو خوشبو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے نا، وہ اپنی ایک بات ہوتی ہے. تو آج میں خیبر پختونخوا کی ایک کڑھائی جو ہے وہ تیار کر رہا ہوں. تو اس میں ہم نے ڈائریکٹلی ڈالڈا جو ہے کنولا کلونجی آئل جو ہے وہ ہم نے استعمال کیا ہے اس کے اندر. اور اس میں ہم نے سب سے پہلے چکن بغیر بھونے، چکن ہری مرچیں اور ٹماٹر یہ پہلے ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے، بغیر بھونے چکن، ہری مرچ اور ٹماٹر پہلے ڈال. چھوٹی والی مرچیں یہ والی آپ نے، میں نے سن لیا تھا تیکھی والی. اچھا، 2 مرچیں ہیں میرے پاس، یہ میں اس کو ڈالوں گا دم پر، اور اسے میں استعمال کروں گا اس کے بیس میں. ٹھیک ہے، تو اس کی دونوں کی خوشبو الگ الگ ہے، اور اس کڑھائی کی جو ٹیسٹ ہے نا وہ آپ کو بعد میں محسوس ہوگا. جی، اور دم نہیں نکالنی ہے. اگر یہ آپ نے نکال دی تو سارا فلیور اس کا ختم ہو جائے گا. یہ اس مرچ کا ناک ہے، ناک اونچا رکھنا، اس کی اہمیت ہے ساری. تو وہ میں نے ڈالا، اس کے بعد اس کو ہم نے بھون لیا. بھوننے کے بعد پھر میں نے اس میں ادرک لہسن چاپ ڈالا ہے، پیسٹ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے، چاپ ڈالا ادرک لہسن، اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر دہی آدھا کپ شامل کر دیا، اور نمک اور زیرہ کٹا ہوا، صرف یہ ڈالا ہے میں نے. اس میں کوئی لال مرچ نہیں ڈلی ہوئی، کچھ بھی نہیں ڈالا. آخر میں صرف کالی مرچ کٹی ہوئی ڈلے گی، اور نمک کے ساتھ اس کو ہم بھون کر بالکل تیار کر لیں گے. یعنی کہ مسالے میں صرف کالی مرچ اور زیرہ، اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. اچھا، دوسری ڈش کیا ہے ہماری آج؟ ہماری ہے میری پسندیدہ جو آلو کی کتلیاں. ٹھیک ہے، آلو کے پکوڑے بھی کہتے ہیں بعض لوگ اسے. تو آلو کے سلائس کاٹ لیے ہیں، ہلکا سا نمک اپنا لیمن لگا کر اس کو چھوڑ دیں تاکہ آلو کالے نہ ہوں. ٹھیک ہے، اس کی ٹیکنیک بتا دیتا ہوں. جن لوگوں سے پکوڑے سافٹ ہو جاتے ہیں ہمیشہ، آدھا کلو بیسن میں تقریباً ½ کپ چاول کا آٹا ملا لیں. چاول کا آٹا، چاول کا آٹا آدھا کلو میں چاول کا آٹا بیسن میں ملا لیں. اور بیسن اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے. کبھی بھی ہلکی کوالٹی کا اپنے محلے والے دکان سے نہ لیں، کسی اچھی بڑی شاپ سے لیں تاکہ آپ کو بیسن اچھی کوالٹی کا ملے. کبھی کبھی کہتے ہیں اونچی دکان پھیکا پکوان، یہ بھی کہتے ہیں. تو اس میں میں نے لال مرچ پاؤڈر آدھا کلو بیسن میں لال مرچ پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ، ہلدی آدھا چائے کا چمچ، زیرہ پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ، اور اس میں دھنیا پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ، اور گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ، اور چاٹ مسالہ 1 کھانے کا چمچ. یہ ساری کچھ میں نے ڈال کر اس کو مکس کر کے گیلا، اور اسے ہم نے تقریباً 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، سوری جی کوئی مسئلہ نہیں. جی ٹھیک ہے. تو اسے ہم نے 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ 1 گھنٹے تک یہ ریسٹ اس کو مل سکے. کبھی بھی بیسن گھول کر فوراً نہ بنائیں، ٹیسٹی نہیں بنے گا کبھی. تو اسے آپ تھوڑا ریسٹ دے دیں. اور یہاں میں ڈالڈا، ہر چیز میں دیکھیں کتنا سلیقہ اور کرینہ ہے کہ ہر چیز کو آپ جب آپ اس کی مناسبت سے کریں گے تو بہت اچھے، تو ذائقہ وہی کرسپی پکوڑے بنیں گے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. اور کلر بھی انشاءاللہ یلو بالکل بہترین والا آئے گا. ڈالڈا کلونجی کنولا کا مکس امیون سسٹم کو درست کرتا ہے. ویسے بھی جہاں ڈالڈا وہاں مامدہ وہاں ڈالڈا. تو اس میں ہم اس کو فرائی کریں گے. جی، تو باقی میں ڈرنک بناؤں گا تو پھر میں آپ کو نیکسٹ بریک میں چاہوں گی فرحان اس ٹائم میں آپ مجتبیٰ صاحب سے گلزار بھائی نے ہماری ہیلتھ کی کیئر کرتے ہوئے اچھا کھانا بنا رہے ہیں، صاف ستھرا کھانا بنا رہے ہیں. تو اسی جگہ ہم چلتے ہیں سنا ہیلتھ کیئر کچن کی طرف. ڈاکٹر اسد مشتبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ سے پچھلی گفتگو بھی ہوئی
تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پرائمری ہیلتھ کیئر بنیادی طور پر ہے کیا اور یہ ضروری کیوں ہے؟ اور پھر جس طرح آپ نے کلینکس کا ذکر کیا کہ بہت سارے آپ کے کلینکس ہیں اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہوں گے، تو یہ کلینکس پاکستان میں کہاں کہاں کن کن علاقوں اور شہروں میں؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا فرحان۔ دیکھیے، ہماری کلینک بنانے کا مقصد جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی کمرشل مقصد نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان جگہوں پر موجود رہیں جہاں پر کہ اس کی اشد ضرورت ہے اور جہاں پر ہیلتھ کیئر کا فقدان ہے۔ اسی حوالے سے ہم ان جگہ پہ اپنے کلینک بناتے ہیں جہاں پر زکوٰۃ کے مستحق لوگ موجود ہیں، زکوٰۃ ایلیجبل لوگ ہیں۔ کلینک بنانے سے پہلے ہم اس جگہ کا سروے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی یہاں پر لوگ وہ ہیں موجود۔ جب ہیں تو پھر ہم اپنا کلینک بناتے ہیں۔ اچھا، بنیادی ہیلتھ یا پرائمری ہیلتھ کیئر کی جو آپ نے بات پوچھی ہے، یہ وہ پہلا مقام ہے جب آپ کو کسی تکلیف سے آپ دوچار ہوتا ہے کوئی پیشنٹ، پہلی دفعہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، فزیشین کے پاس، جہاں اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس کو ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مرض بہت زیادہ بڑھ جائے اور بگڑ جائے اور اس کو جا کے کسی ہاسپٹل کے در پہ کھڑے ہونا پڑے اور وہاں کی لائنوں میں جا کے کھڑا ہونا پڑے، ان کو یہ چاہیے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹس میں آئیں۔ اور پرائمری ہیلتھ کیئر میں ان کی مرض کی صحیح تشخیص ہوتی ہے، صحیح دوا ان کو دی جاتی ہے، جو دوا ان کو ضرورت ہے، کیونکہ سارے ہمارے پاس ڈاکٹرز جو ہیں وہ سب PMDC سرٹیفائڈ کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، وہی دوا دیتے ہیں جو کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر غلط دوا دی جائے، ان علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے کویکس بیٹھے ہوئے ہیں جو غیر کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، تو سو کال ڈاکٹرز ہیں، تو وہ ظاہر مرض کو صحیح سے جانچتے نہیں ہیں اور اس کو اور خراب کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ کو اچھی صحیح معیاری میڈیسنز بھی ملیں گی، صحیح تشخیص بھی ملے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں آپ کو وہیں پہ یہ میسر ہے، یعنی 2 گلی چھوڑ کے آپ کو یہ کلینک مل جائے گا۔ ہسپتالوں کا رخ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، وہاں کی لمبی لائنوں میں نہیں آنا۔ بہت شکریہ ارم صاحبہ، اچھے لوگوں کا تمہاری قسمت میں آنا تمہارا مقدر ہے اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ اب یہ بتائیں کہ رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے وہ جو کہا جاتا ہے کہ تحفے تحائف دیا کرو، اس سے پیار بڑھتا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں ریما 100% صداقت ہے، کیونکہ جو بات تم نے اس وقت بیان کی ہے وہ در حقیقت حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تحفے دیا کرو تاکہ آپس کی محبت بڑھے۔ اب تم دیکھو کہ خوبصورت عمل جو ہے نا انسان کی زندگی میں، وہ آپ کی شخصیت کو بڑا نکھار دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق جو ہے وہ آپ کی زندگی کو بنا دیتا ہے۔ تو جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم میرے لیے اہم ہو، اس شخص کی اہمیت کو بڑھاتے ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ آپ کسی کو کوئی لاکھوں کی چیز دیں، ہزاروں کی چیز دیں، آپ کی ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بھی اس کے لیے تحفہ بن سکتی ہے۔ سوچ کی ویلیو ہے کہ آپ نے اس کو اہمیت دی، ساری بات سامنے والے کو اہمیت دینے کی ہے، اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم میرے لیے اہم ہو۔ اور جب آپ یہ احساس دلا دیں گے، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، اگر ہم بچپن کو یاد کر لیں تو ہم گڑیائیں بدل لیتے تھے، جی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے چھلے بدل لیتے تھے، اور وہ دوستیاں اتنی پکی ہو جاتی تھیں کہ گھر بھی بدل جائیں لیکن وہ چیز قیمتی اسی طرح سنبھال کے رکھی جاتی تھی۔ یقین مانو میرے پاس آج تک میری دوست کی گڑیا رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تحفے جو ہے نا، یہ دلوں میں گھر پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قریب لاتے ہیں۔ تو اس کو تو میں سمجھتی ہوں میری بہنوں کو ضرور اپنانا چاہیے، میرے بھائیوں کو بھی اپنانا چاہیے، اور انہیں سب سے پہلا تحفہ اپنی بیوی اور اپنی ماں کو ضرور دینا چاہیے، تاکہ دونوں کو دیں، دونوں کو خوش رکھیں، وہ برابری رکھیں، اور پھر اپنے گھر میں ایک پیار محبت کا جو ایک تعلق ہے۔ اور اگر ماں باپ نہیں ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں کا خیال رکھیں۔ کیا خوبصورت بات، اور اسی بات سے ہمیں یہ میرے خیال میں میسج ملتا ہے کہ پیار بانٹیں۔ اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ نہیں دے سکتے تو مسکراہٹ کا تحفہ تو دے سکتے ہیں، اور مسکراتے ہوئے عباس بھائی دیکھ رہے ہیں ہماری جانب۔ سوال آپ کریں گے عباس بھائی سے یا میں؟ اللہ نے ہمیں بہت سارے تحفے بھی دیے، جس میں سے ایک تحفہ شہد بھی ہے، اور اللہ نے وسیلہ بنایا مکھی کو۔ اب اصلی شہد کی پہچان تو آپ نے بتا دی، مکھیوں کی کتنی اقسام ہیں اور وہ ہر قسم کی مکھی کا الگ شہد ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40,000 اقسام کی شہد کی مکھیاں ہیں، اس میں سے 40,000 اقسام کی شہد کی مکھیاں ہیں، اس میں سے صرف 5,000 اقسام کی شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، اور اس میں سے بھی کچھ نسلیں بڑی اولا قسم کی نسل ہے جن کا شہد بہت قیمتی ہے۔ آپ گوگل پہ جائیے، بہت قیمتی شہدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مہینے میں 3 مرتبہ آپ شہد کھائیں گے تو زندگی میں کبھی بھی بڑی بیماری آپ کو کوئی بھی نہیں لگے گی۔ بڑی بیماری سے مراد میری مہلک بیماری آپ کو کوئی بھی نہیں لگے گی۔
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کھانے سے دل کی جلا بڑھتی ہے، یعنی کہ دل کی لائف بڑھتی ہے، دل زیادہ عرصے تک زندہ رہتا ہے، اور دل ہی ہے، یہ دل ہی تو ہے جو دل انسانی جسم کے اندر بادشاہ کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ دل چلتا ہے تو انسان چلتا ہے، کیونکہ یہ دل پمپ کرتا ہے خون کو۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، پروفیسر تھامسن یورپ میں انہوں نے ریسرچ کی شہد کے اوپر، انہوں نے بتایا کہ شہد کے اندر 6 قسم کی اینٹی بایوٹکس موجود ہیں۔ اب اس پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سائنس جو ہے تحقیق اور تجربوں کے رستے میں ہے ابھی۔ میرے پاک اللہ نے، میرے اللہ پاک نے جو یہ شہد بنایا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس میں 6 نہیں 6000 قسم کی اینٹی بایوٹکس موجود ہیں۔ یہ وہ واحد چیز ہے جس کا استعمال اتنے ہزاروں طریقے سے کرنے کا ہے طریقہ، اگر آپ کریں گے تو آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر بزرگوں کی اور اپنی عمر طویل کرنا چاہتے ہیں تو پروفیسر تھامسن کہتے ہیں کہ صبح صادق میں نماز فجر کے بعد، یعنی کہ اندھیرے کے ٹائم پر آپ اٹھیے اور دودھ میں تھوڑا سا شہد ملائیے اور پیجئے، آپ کے جسم میں خون بہت زیادہ بنے گا اور آپ کی لائف بڑھ جائے گی۔ بالکل، بہت اچھی بات، اور شہد کی بات ہو رہی ہے اور میٹھے لوگوں سے میں سوال نہ کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا یہ بتائیں، مٹھاس ہمیشہ آپ کا وزن جو ہے بڑھا دیتی ہے، تو شہد کے استعمال سے کیا وزن بڑھ جائے گا یا کم بھی ہو سکتا ہے؟ شہد کے استعمال سے دیکھیں، شہد کو ہم نے ایکسیسو نہیں لینا، کہ اب جیسے بچے چاکلیٹ کے شوقین ہو جاتے ہیں، تو جو لوگ میٹھے کے شوقین ہیں پھر وہ آلو فرائیڈ پٹیٹوز بھی بن رہے ہوتے ہیں، کیرمل ہنی کے ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایکسیسو وے میں سوس بن رہا ہوتا ہے، تو شہد کا استعمال زیادہ نہیں کرنا۔ ہم ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں تو 1 ٹی اسپون ڈیلی انف ہے۔ اور اب وہ آپ 4 کپ چائے میں ڈیوائڈ کر دیں کہ آپ 4 دفعہ قہوے لے رہے ہیں، چائے تو میں کبھی بولتی ہی نہیں ہوں، قہوے لے رہے ہیں تو اس میں ڈیوائڈ کر دیں، یا صبح آپ نہار منہ، بیسٹ جو یہ ہے کہ آپ نے جب صبح اٹھے ہیں فریش ہونے کے بعد نہار منہ آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے۔ سب سے پہلے تو صرف نیم گرم پانی لینا ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے بیسٹ ہے، وہ فلش آؤٹ کر دیتا ہے آپ کی باڈی کی تمام ٹاکسنس۔ اس کے بعد بہت بہترین ہو جائے گا اس میں اگر آپ 1/4 ٹی اسپون شہد اور 1 لیمن جوس ڈالتے ہیں، تو اس سے جتنی بھی آپ کی باڈی کے ٹاکسنس ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گے، کیونکہ وائٹامن سی جو میں شہد کی بات کر رہی ہوں اس میں بے انتہا وائٹامن سارے، اب میں گنواؤں گی تو لمبا ہے، لیکن وائٹامنز اور منرلز میں رچ ہے، اور اس کے بعد جو وائٹامن سی ہمارے لیموں میں موجود ہے وہ ان تمام منرلز اور وائٹامنز کی ایبزارپشن میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز آپ نے نہار منہ لے لی ہے جو کہ آپ کو پورے دن صاف ستھرا رکھے گی انٹرنلی۔ منہ تو ہم نے دھو لیا لیکن اس کے بعد اندرونی طور پہ بھی بہت صاف ستھرا رکھے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کی بات سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں مٹھاس لے کر آنی ہے اور اپنی گفتگو میں بھی مٹھاس کو شامل کرنا ہے۔ ناظرین، یہاں وقف ہوا ہے مختصر وقفے کا۔ باران رحمت آپ دیکھ رہے ہیں، جو پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکا کولا اینڈ پاورڈ بائی آل پرس ٹینگ اینڈ ڈالڈا۔ مختصر سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے باران رحمت۔ باران رحمت میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید، بہت محبت اور بہت احترام کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور پیار، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلزار صاحب جس پیار سے، جس محبت سے اسلام کی بات پر عمل کر رہے ہیں، اس کا کیا ہی کہنا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی، یہ پکوڑے ہمارے بہت ہی کرسپی، بہت ہی مزیدار بن رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا صبر چاہیے کہ بس افطار میں تھوڑا سا ٹائم ہے۔ اور یہاں میرے پاس کڑھائی اور یہ پکوڑے جو دونوں تیار ہیں، جو ہم بنا چکے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اسے آپ دیکھ لیں غور سے کہ چاول کے آٹے سے اگر آپ اسے گارنش کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر آدھا کلو میدے میں، یعنی کہ بیسن میں، آدھا کلو بیسن میں اگر آدھا کپ جو ہے آپ چاول کا آٹا استعمال کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کڑک، اس کی جو کرسپ ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، بالکل کرسپی ہوگا، سافٹ کبھی بھی نہیں ہوگا، ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی نہیں ہوگا سافٹ، یہ گارنٹی۔ شکل اتنی اچھی لگی تو ذائقہ کتنا بالکل، انشاءاللہ اس کو ٹرائی ضرور کریں گے۔ اور بس یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ڈرنک، ظاہر بات ہے کھانا تو ہم نے بنا لیا، اور وہ آپ نے کیا نام بتایا تھا اس کڑھائی کا؟ جی، یہ ہم نے بنائی خیبر پختونخوا کی خیبر کڑھائی، خیبر کڑھائی کے نام سے ہے یہ، تو انشاءاللہ ضرور۔ تو اب اتنی مزے کی چیزیں، تو پینے میں کیا ہے؟ جی، پینے میں ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح کرشی جامع شیریں 100% خالص ارکیات سے تیار کردہ، اور ایک قطرہ بھی اس میں پانی
استعمال نہیں ہوتا ہے. گلزار صاحب جیسے ویسے آپ خالص ہیں نا, اپنی چیزیں بھی سب اپنے دائیں بائیں خالص رکھی ہوئی ہیں. خالص رکھی ہوئی ہے میں نے. تو اس کو آپ جامع شریف کو آپ لے لیں, اور اس کے ساتھ جو ہے میں آج پانی جو ہے اسپرنگ کا پانی ہے موجود, اسے ہم استعمال کریں گے, اور تھوڑا سا برف اس میں ایڈ کر لیں, اور سمپل سحری کے وقت لے لیں تو انشاءاللہ پورا ٹائم آپ کا بہت اچھا رہے گا. اور اگر افطاری میں لے لیتے ہیں تو جو پورے دن کی انرجی ہے وہ بحال ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک انرجی ڈرنک ہمارے پاس ایک اور ہے جو آپ کو وٹامن سی, تمام جو آپ کو دن بھر میں انرجی لوز ہوتی ہے اس کو آپ کو جو ہے ریکور کرنے کے لیے, بچے بوڑھے سب اس کے ذائقے کو پسند کرتے ہیں, تمام لوگوں کو بہت اچھا بن بھی جلدی آتا ہے, تاکہ آپ کے پاس جو ٹائم بچے اس سے عبادت کریں. ان کا میسیج بھی بہت اچھا ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, ٹھیک ہے, جو بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. ساری اچھی باتیں, اچھی پروڈکٹس آپ نے اپنے دائیں بائیں رکھی ہوئی, اسی لیے اتنے اچھے ہیں, بالکل, اس لیے سب کو یہ اتنے اچھے لگتے ہیں, اور اس لیے اتنے مزے کے اور اچھے کھانے بناتے ہیں. تو یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا. اور آج میں نے جو ہے لیمن پیپر جو ہے یہ میں نے آج سلیکٹ کیا ہے ٹینگ کا, تو اسے ہم نے نارمل ٹھنڈے پانی کے ساتھ اور تھوڑا سا برف ایڈ کر کے اور اسے ہم تیار کر لیں گے. تو یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ریسیپی. اور اس کے ساتھ ساتھ جاتے جو ہے لائف بوائے کا ہینڈ سینیٹائزر سے آپ ہاتھ صاف کر لیں, اور تو آپ کو بھی بہت شکریہ, اسے آپ بہت شکریہ گلزار صاحب, تھینک یو. ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے تیاری, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ہم کھائیں گے اور کل آپ کو بتائیں گے. جب تک کے لیے آپ سے بھی اجازت, آپ سے بھی اور تمام دیکھنے والوں سے بائے بائے. فرحان صاحب, اسد مشتبہ صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ سنا ہیلتھ کیئر جو ہے وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, ظاہر ہے فائنینس کی ضرورت تو پڑتی ہے, اس کو آپ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. یہ بہت ہی ضروری سوال ہے کہ ہم آخر کیسے اپنے آپ کو سسٹین کر رہے ہیں اور کیسے کلینک کے بعد دوسرا کلینک بنا رہے ہیں. تو ہماری جو ریپوٹیشن ہے اس ہیلتھ کیئر فرٹرنیٹی میں وہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت اچھی ہے, کیونکہ ہم کوالٹی پریکٹس کر رہے ہیں, کوالٹی کنسلٹیشن, کوالٹی میڈیسنز اور کوالٹی کیئر. لوگ جب اس سے مستفید ہوتے ہیں تو پھر ہماری طرف آتے ہیں. اسی طرح سے جو ڈونرز ہیں, جو سپانسرز ہیں, ان کا ٹرسٹ ہمارے اوپر ہے, وہ پھر ہم سے ایک کلینک کے بعد دوسرا کلینک بنانے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں. تو ہم خود کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ڈونرز ہمیں سپورٹ نہ کریں. تو یہ ہم, آپ نے جیسے سوال کیا کہ فائنینسز کیسے ہوتے ہیں, تو ڈونرز ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں فنڈز. ڈونیشن میں کوئی بھی ڈونر ایک پیشنٹ کو سپورٹ کر سکتا ہے, 10 کو کر سکتا ہے, 100 کو کر لے, پورا کلینک کر لے. خاص پیشنٹس ہیں یا جنرل پیشنٹس؟ جی, یہ سارے جنرل پیشنٹ ہیں. جیسے میں نے کہا کہ پرائمری ہیلتھ کیئر تو ہمارے پاس کوئی ہاسپٹلائزیشن نہیں ہے, سرجریز نہیں ہے, تو یہ او پی ڈی ہے بیسکلی, عام الفاظ میں کہا جائے. کسی بھی چھوٹے موٹے مرض سے لے کے ڈائبٹیز تک کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں. لیکن یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے ڈونرز کی طرف سے. تو الحمدللہ ڈونرز کا ہم پہ اعتماد ہے, اور چونکہ یہ ان کی زکوٰۃ ہے, ہم زکوٰۃ کے امانت دار ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ صحیح مصرف میں خرچ ہو. تو میں تو یہ چاہوں گا کہ لوگ ہماری کلینک میں آئیں, دیکھیں. جب ان کو یہ دیکھ کے اطمینان ہوگا کہ ان کا پیسہ صحیح مصرف میں اور صحیح لوگوں پہ خرچ ہو رہا ہے, تو یقیناً لوگ اس سے زیادہ ہمارے اور ہاتھ مضبوط کریں گے. تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرض بڑھنے سے پہلے ہی اس کو جڑ میں ہی اس کا تدارک کر دیا جائے اور وہ ہسپتال جانے کی نوبت نہ آئے. تو آپ ضرور تشریف لائیں ہمارے کلینکس پہ, دیکھیے اور دیکھیں کہ کتنے دکھی لوگ ہم سے مستفید ہو رہے ہیں. ہم تقریباً 8 لاکھ پیشنٹ ایک سال میں دیکھ رہے ہیں 30 کلینکس میں. تو 8 لاکھ لوگوں میں ہم پیار بانٹ رہے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اور ہمت دے, اس کار خیر کو قبول فرمائے. بہت شکریہ. اور ناظرین, آپ لوگ بھی اسکرین پر ان کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دیکھ رہے ہیں, جتنا ہو سکے ان کو سپورٹ کیجئے. یقیناً آپ کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہوں گے, لیکن سنا ہیلتھ کیئر کو بھی آپ سپورٹ کریں تاکہ لوگوں کی جان بچ سکے, لوگ صحت مند ہو سکیں. اور ایسی این جی اوز کو تو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے جو بغیر کسی پروفٹ کے انسانیت کے لیے دل سے کام کر رہی ہیں. انسانیت کی بات ہے, رشتوں کی بات ہے, تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ایک وقت تھا کہ ہم ایک دوسرے کو مشورے دیتے تھے تو اس کی اہمیت ہوتی تھی. اب ہر انسان نے اپنے آپ کو عقل خل سمجھ لیا ہے. اس حوالے سے بتائیں کہ رشتوں میں مشوروں کی اہمیت کیوں ختم ہو گئی ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر بچے اپنے والدین سے اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر اتنے زیادہ اولڈ ہاؤسز کیوں بن گئے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے, بڑے دل کو چھو جانے والے ہیں. پہلے کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ دیکھو, اغراض محبت مہر و وفا سب رسمی باتیں ہوتی ہیں.
अगराज मोहब्बत महरो वफा सब रस्मी बातें होती हैं, हर शख्स खुदी की मस्ती में बस अपनी खातिर जीता है। तो जब ये अपनी खातिर जीना शुरू कर दिया ना, तो आपस में एक दूसरे को पूछने ही छोड़ दिया, उससे राय लेना ही छोड़ दी कि मेरे लिए क्या अच्छा, मेरे लिए क्या बुरा। और यही वजह है कि आज हम इतने गलत फैसले कर रहे हैं, जिसका खमियाजा आज नहीं तो कल जाके या तो हमें भुगतना पड़ता है या हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ता है। दूसरा जो तुमने बड़ा मेरे दिल के करीब का सवाल किया कि बच्चे माँ बाप के बगैर गुजारा नहीं करते, लेकिन आज जिधर देखो ओल्ड होम्स हैं, माँ बाप हैं। ये भी मशवरा ना करने की ही एक वजह है, ये भी ख़ानदान वालों को दूर रखने की ही एक वजह है कि बच्चों को तो आप वो माहौल ही नहीं दे रहे। कि वो बड़ा क्या शायर ने खूबसूरत कहा है कि हर फूल को नफ़रत से लताड़ा नहीं करते, पतझड़ के लिए बाग उजाड़ा नहीं करते। शाखों से शिकायत है तो शाखों को कतर दो, शाखों के लिए जड़ को उखाड़ा नहीं। क्या बात। अब आपने तो जड़ को ही उखाड़ना शुरू कर दिया, अब जड़ ही नहीं रही, माँ बाप ही नहीं रहे, आपने माँ बाप से मशवरा करना छोड़ दिया। तो जब जड़ ख़त्म हो गई तो मुझे बताओ कि वो शाखें कहाँ से हरी भरी रहेंगी, फल उसमें कहाँ से आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो खुदारा अपने घर को जोड़ के रखिए, उसे छोड़िए नहीं, प्यार बांटिए और अपनी नस्लों में ये असासा छोड़ के जाइए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 भाई के अलग अलग घर होते हैं, लेकिन माँ बाप कभी कहीं रहते हैं कभी कहीं रहते हैं। इसमें ये नहीं होता कि माँ बाप को कोई ठिकाना नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात की, औलाद से सवाल किया कि आपके वालिद किसके घर में ज़्यादा रहते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा गुस्से में आकर कहा हमसे ये सवाल नहीं करो, ये हमसे पूछो कि कौन सा बेटा वालिद के साथ रहता है। तो ये अगर माँ बाप का एहतराम, दिल जुड़े होने चाहिए फरहान। बिल्कुल ऐसा। खुशकिस्मत होते हैं वो बच्चे जिनको अल्लाह ताला ये तौफीक देता है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप की खिदमत करने की सादत हासिल कर सकें। और ये मकाफ़ात हैं। आगा साहब, अब क्योंकि हम शहद के ऊपर बात कर रहे थे, तो शहद के हवाले से ये बताइएगा कि जो बहुत से लोगों को जोड़ों का, हड्डियों का, जोड़ों का ख़ास तौर पर मर्ज़ लायक होता है, तो शहद भी इसमें मुफीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, शहद बहुत ज़्यादा मुफीद है। और जोड़ों के दर्द से पहले एक जुमला कहता चलूँ कि मैदे के जुमला अमराज, चाहे वो आंतों का हो, चाहे मैदे का हो, चाहे बड़ी आंत, चाहे छोटी आंत, चाहे जिगर, चाहे लीवर्स, चाहे किडनीज़, तमाम मसाइल शहद हल कर सकता है। शहद को मामूल बनाइए नमाज फ़जर के बाद, शहद खाइए, जुमला अमराज आपके दूर कर सकता है। अच्छा, घुटनों के, जोड़ों के दर्द के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप एक सफ़ेद पारचे पे, यानी कि कपड़े पे थोड़ा सा शहद ऐसे लगा लें और उसके बाद उस पर मूली के बीज, रेड कलर के होते हैं, मूली के बीज का पाउडर उस पर बिछाएं और उसके बाद घुटनों पर आप बांध लें। ये कहाँ से मिलते हैं? पंसारी से मिलेगा, 100 रुपये पाव या 110-20 रुपये पाव मिलता है। उसको आपने बांध लिया, हैरत अंगेज़ तौर पे आपके जोड़ों के दर्द को खींच लेता है। और 24 घंटे में एक दफ़ा आपने चेंज करना है इसको, बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चूँकि फ़ेसबुक पे बहुत सारी बच्चियों ने पूछा मुझसे कि शहद से हमारे चेहरे की रंगत खिलने के लिए कुछ बताइए। ये रंगत पर आप बात कर लीजिए, फिर यही सवाल इसी चीज़ में मैं फ़ैरा से पूछूंगी, लेकिन आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। सियाह शहतूत के पत्ते, सियाह शहतूत के पत्तों का पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को शहद में मिलाकर चेहरे पे सिर्फ आधे घंटे लगाइए। आधे घंटे लगाना काफ़ी है। चेहरा रुख रोशन वो चमकता है कि सब पूछते हैं कि ये लगाया क्या है। और आज आप लगा के भी आए, आपका चेहरा रोशन है। आपको किसने बताई ये बात? ये बताइए। इनका अंदर ये शहद की तरह मीठा है ना, जो इनके चेहरे पर उस चीज़ की अक्कासी करता है। चेहरे की बात हुई तो मैं ये पूछना चाहूँगी फ़ैरा, ये बताओ कि खाने की बात तो है शहद की, मगर शहद को आप जैसे इन्होंने बताया कि चेहरे पर भी लगा सकते हैं, कुछ लोग इसको दवाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी। बिल्कुल रीमा, चेहरा स्किन हम प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं, हनी लोशन, हनी क्रीम, हनी मास्क, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो वो होते हैं, अच्छी बातें लें, वक्त की कमी, लेकिन अगर आप घर पे कोई चीज़ बना सकते
سکتے ہیں اور ہوم بیسڈ ریمیڈی سے اپنا کام بہت بہترین طریقے سے ریزلٹس پا سکتے ہیں. تو کیا ہی بات ہے. میں فٹافٹ ریمیڈیز بتاتی ہوں جو کہ میں خود پرسنلی یوز کر رہی ہوتی ہوں اور یہ بہترین ہے. میں یہ چاول کے آٹے کی بتا رہی ہوں. اس میں آپ نے 1 ٹیبل اسپون 1 to 1.5 ٹیبل اسپون چاول کا آٹا لینا ہے. بلینڈ کر کے گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں آپ, گرائنڈ کر کے. اس میں آپ نے ½ ٹی اسپون شہد ڈالنا ہے, تھوڑا سا لیمن جوس ڈال دیں اور اس چیز کو آپ نے پیسٹ بنانا ہے ایگ وائٹ کے ساتھ, انڈے کی سفیدی. تو یہ رنگ میں تو آپ کی گلو دے گا. ساتھ میں ہم ابھی ایک دن پہلے جھریوں پہ بھی بات کر رہے تھے, رنکلز پہ. تو ایگ وائٹ جو ہے وہ آپ کی اسکن کے رنکلز, اسکن کو ٹائٹن بھی کرتا ہے. تو یہ آپ کا رنگ بھی صاف کرے گا, اسکن بھی. ابو 25 وی شوڈ ٹیک کیئر کہ ہمارے فائن لائنز نہ آ جائیں یا کچھ اس طرح کا. تو یہ والی ریمیڈی بیسٹ ہے آپ کے گلو کے لیے بھی. رنگت گوری کرنے کے انجیکشنز بہت زیادہ آتے ہیں لیکن وہ تھوڑے دنوں میں ڈل بھی ہو جاتی ہے. اینٹی آکسیڈنٹس اس میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جیسے ہی آپ کی باڈی سے آرٹیفیشیل اینٹی آکسیڈنٹس ختم ہوتے ہیں. لیکن یہ والی جو چیزیں یہ آپ کا جو نیچرل کلر ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا جو کہ ڈل پڑ گیا ہے اس کو نکھار کے واپس لے کر آتا ہے. آپ کی اپنی اصلی خوبصورتی واپس آ جاتی ہے اس طرح کی چیزوں سے. تو ہنی آپ جو بھی ریمیڈی گھر میں یوز کریں اس میں تھوڑا سا ہنی ڈال دیں تو اسکن کو بہت ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور نرش کرتا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ فیرا, آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر انعم صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. اسد مشتبہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آغا عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. روز کی طرح آپ ہماری رہنمائی کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے.